لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پوڈ کاسٹ ود استاذہ نگہت ہاشمی کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ وہ ہمیں موقع دیتا ہے کہ ہم اپنے علماء کے ساتھ بیٹھ سکیں، اپنے مربی کے ساتھ بیٹھ سکیں اور بہت ساری چیزیں سیکھ سکیں۔ آپ جیسا کہ جانتے ہیں یہ سیزن بھی ہے، سیریز بھی چل رہی ہے حج کے حوالے سے، اور حج کے بہت سارے اینگلز پر ہم بات کر رہے ہیں۔ حج جہاں پر ایک بدنی عبادت ہے، جہاں پر حج کے بہت سارے مناسک ہیں، حج جو انسان کی زندگی میں اس پر ایک بات فرض ہے، لیکن اس حج سے مطلوب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں کہ جب انسان اپنی زندگی کی وہ عبادت جو فرض تو صرف ایک بار ہے، اللہ توفیق دے تو جتنی مرضی بار کریں، وہ جب اپنی زندگی میں وہ عبادت پرفارم کرے تو آخر اس سے وہ کیا حاصل کر لے؟ تو بہت سارے باتیں ہیں اب تک جو ہم کر چکے کہ حج صبر سکھاتا ہے، حج توکل سکھاتا ہے، حج شکر گزاری سکھاتا ہے۔ وہ مقامات حج کیا تھے؟ حج اخلاص کی ایک بہت بڑی کہانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن اخلاص والوں کو پسند کیا، سلیکٹ کیا، آگے بڑھایا، وہ سب کے ذکر اور تذکرے ہمیں حج کی اس کہانی میں ملتے ہیں۔ لیکن آج جو ہم بات کریں گے کہ حج کے ساتھ بہت ساری میموریز وابستہ ہیں، پرانی بھی، اور پھر وہ جو میموریز ہماری اپنی بنتی ہیں۔ اور ذکر جو ہے اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ کسی کی یاد میں مشغول رہنا۔ اور اللہ تعالیٰ نے حج کس طرح سے ہیلپ فل ہو سکتا ہے کہ ہم حج پہ جانے والے حجاج اکرام یا وہاں سے واپس آنے والے اپنی رب کی یاد میں زیادہ مشغول ہو جائیں، یعنی وہ جتنا بھی ذکر کرتے ہیں اس میں ان کی میموری انکریز کر جائے۔ جیسے ہم اپنے فون کا ڈیٹا بڑھوا لیتے ہیں، اس میں نئے کارڈز چپ کر لیتے ہیں یا نئی کیپیسٹی کا فون لے لیتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ اب ہمارے پاس زیادہ کیپیسٹی ہے ڈیٹا رکھنے کی۔ اور آج کی دنیا میں جہاں ڈیٹا سائنس بہت بڑی سائنس بھی بن گئی اور بہت بڑی ضرورت بھی بڑھ گئی، تو رب کی یادوں کو بھی اسی طرح اپنی پرسنالٹی میں، اپنی یادوں میں، اپنے ذکر میں بڑھانے اور محفوظ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو آج کے دن استاذہ سے ہم انہی باتوں کے بارے میں سیکھیں گے۔ جزاک اللہ خیر استاذہ۔ گو کہ آپ کا وقت بہت مصروف ہوتا ہے، لیکن ہر ایسے موقع پر رمضان تھا تو آپ نے بہت بیش قیمتی وقت نکالا کہ رمضان میں آپ ایک ایک اینگل سے ہم اپنے رمضان کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں یہ سکھانے کے لیے ہمیں وقت دیا۔ اور اسی طرح سے حج کے آنے سے پہلے بھی الحمدللہ آپ یہ وقت دے رہی ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزائے خیر دے، اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اور جس طرح سے لوگوں کے لیے آسانی پیدا ہوتی ہے، سوچ کے وہ نئے رخ، نئے زاویے ڈیولپ ہوتے ہیں کہ اچھا یہ والے عمل سے ہم یہ کچھ بھی سیکھ سکتے تھے، یہ تو ہم نے سیکھا ہی نہیں تھا۔ تو اس پہ میں تمام لوگوں کی طرف، سننے والوں کی طرف سے بھی اور دیکھنے والوں کی طرف سے بھی آپ کو بہت دعا دینا چاہتی ہوں اور شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ کنٹینیوس اس کے اوپر ایک فیڈ بیک آ رہا ہوتا ہے الحمدللہ۔ استاذہ، حج ذکر کی کیپیسٹی کو انکریز کرنے کا یا اپنی میموری کو انہینس کرنے کا ذریعہ کیسے بن سکتا ہے؟ جزاک اللہ خیر فائزہ، بہت اہم چیز ہے زندگی کے لیے۔ اور دیکھیں، انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایسی مخلوق ہے جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یادوں جیسی نعمت دی ہے۔ کبھی تو یہ یادیں انسان کے لیے عذاب بن جاتی ہیں اور کبھی یہ یادیں رحمت اور اطمینان بن جاتی ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی کتاب میں اس کی طرف توجہ دلائی ہے اور حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کہ اے ایمان والو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرو۔ اب یہ جو کثرت سے یاد کرنا ہے، یہ انسان کی زندگی میں کیا چینج لاتا ہے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمدان پہاڑ پر چل رہے تھے تو آپ نے فرمایا مفردون سبقت لے گئے۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ وہ کون لوگ ہیں جو سبقت لے گئے؟ تو آپ نے فرمایا کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور کثرت سے ذکر کرنے والی عورتیں۔ سبحان اللہ۔ تو آپ یہ دیکھ لیں کہ کمپٹیشن تو زندگی میں جاری ہے، اور کس میدان میں کمپٹیشن نہیں ہے؟ لوگ چاہتے ہیں سب سے آگے نکل جائیں، سب سے ٹاپ پر چلے جائیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے ٹاپ پر جانے والے وہ لوگ ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کثرت سے یاد کرنا کتنا زیادہ انسان کی ضرورت ہے۔ قرآن حکیم میں رب العزت فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو اللہ کی یاد میں دلوں کا اطمینان ہے۔
اب یہ اطمینان جو ہے نا، کنٹینٹمنٹ، یہ نہ مال سے خرید سکتے ہیں، نہ یہ کنٹینٹمنٹ انسان کو اپنے یعنی گھر والوں کے اندر نصیب ہوتی ہے، نہ تنہائی میں نصیب ہوتی ہے، جب تک کہ انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والا نہ بن جائے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اس کی یاد ہے، جس کی وجہ سے انسان کی پوری زندگی ترتیب پاتی ہے۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ جیسے کپڑے کا تانا بانا بنا جاتا ہے نا، تو انسان کی زندگی کا جو تانا بانا ہے نا، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذکر سے بنا جاتا ہے۔ ایک انسان اس کو ایک اور اینگل سے بھی دیکھ لیجئے، جیسے مثال کے طور پر جیسے آپ کسی آٹے کو گوندتے ہیں یا کسی بھی چیز کو کوک کرنے کے لیے آپ اس کا بیٹر بناتے ہیں، تو یعنی اس میں مختلف چیزیں مکس کرتے ہیں نا، جیسے کوئی آٹا ہے یا کوئی مطلب ایسی چیز ہے جس کو دوسرے سے مکس کرنا ہے، تو اس کو مکس کرنے کے لیے پانی ہے یا دودھ ہے یا کوئی اور چیز ہے۔ تو جو ہماری زندگی ہے نا، اور جو ہماری شعوری زندگی اور ہماری جو روحانی زندگی ہے، ہماری جو اصل زندگی ہے، اس کا خمیر جو ہے نا، وہ اللہ کی یادوں سے اٹھتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر نہ کریں، اس کی یاد دلوں کے اندر نہ ہو، زبان پر نہ ہو، تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اگر مجلس ہو تو رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ مجلس باعث حسرت بن جائے گی قیامت کے دن، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر نہ کیا جائے۔ اور پھر اب دیکھیں کہ جس وقت ہم اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرتے، اس کا ذکر نہیں کرتے، تو اس کی وجہ سے ہماری زندگی کتنی متاثر ہوتی ہے۔ انسان خود فریبی میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور انسان یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جگہ جس کو بھی یاد کرتا ہے، وہ یاد ہی اس کے لیے عذاب بن جاتی ہے، اس کی زندگی تکلیف دہ ہو جاتی ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں شرک کیا ہے؟ اگر آپ صرف ذکر کے اعتبار سے دیکھیں تو آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جگہ جب کسی اور کو رکھتے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کی بجائے کسی اور کا ذکر کرتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ برابر قرار دیتے ہیں نا، کسی کو اتنا امپورٹنٹ سمجھتے ہیں۔ استاد، یہ جو آپ نے بات کی ہے، یہ اتنی اہم ہے اور اتنی گہری ہے، اور شاید ہم نے زندگی میں ہزاروں بار بھی سنی، لیکن جو ہمارے فیملی لائف سٹائل ہیں، جو ہماری سوشل گیدرنگز ہیں، جہاں پہ ہم دینی حلقوں کے علاوہ اٹھتے بیٹھتے ہیں، اگر وہاں پہ بات کرنا شروع کرو تو نارملی یہ ہوتا ہے کہ اچھا بس اب یہاں بھی شروع ہو گئے ہو، اچھا فیملیز کے ساتھ بھی آپ بیٹھے ہوں اچھا نہیں تو لگتا نا، اچھا نہیں لگتا اور بڑا کنڈیم کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، لوگ پریکٹسنگ بھی ہوتے ہیں، اچھے مسلمان بھی ہوتے ہیں، اپنی اپنی زندگی میں اعمال بھی اچھے کرے ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ فیملیز میں، جیسے آپ جہاں جوائنٹ فیملی سسٹمز ہوتے ہیں، جہاں لوگ روز اٹھتے بیٹھتے ہیں، بات کرتے ہیں، اگر آپ اتنی بڑی بات کہ وہ محفل آپ کے لیے حسرت بن جائے گی کہ جس میں آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کریں، تو ایسی بے شمار محفلیں ہوتی ہیں، اور اگر آپ وہاں پر کوشش کرتے ہیں تو اچھا یہاں بھی شروع ہو گئے ہو، چلو یا سنا نہیں جا رہا ہوتا۔ ازواج مطہرات کو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ، کہ آپ ان آیات کا مذاکرہ کریں، آپس میں تذکرہ کریں جن کی آپ کے گھروں میں تلاوت کی جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو آپس کی گفتگو میں ان چیزوں کو لے کے آئیں، آپ رسول اللہ کی حیات کو لے کے آئیں، ازواج مطہرات کو، اصحاب رسول کو۔ آپ کی زندگی دراصل کس لیے ملی ہے؟ قرآن حکیم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے تم میں سے کون سب سے اچھے عمل کرنے والا ہے۔ تو اصل بات تو یہ ہے کہ زندگی ملی کس کے لیے؟ احسن عمل کے لیے، یا اس اعمال میں سب سے نچلے درجے پہ جانے کے لیے؟ تو زندگی میں فیصلہ تو ایک نشست سے بھی ہو جاتا ہے کہ انسان جو ہے اس کی زندگی میں امپورٹنٹ کون ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سب سے امپورٹنٹ بنائیے اپنے زندگی میں، کیونکہ اس کی یادوں کے ساتھ آپ کی زندگی کا حسن ممکن ہے، بصورت دیگر وہ حسن حاصل نہیں ہو سکتا۔ حج کا ذکر سے بڑا اہم تعلق ہے، کیونکہ حج میں ہر موقع پہ اذکار ہی تو کرنے ہوتے ہیں، ہر موقع پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہوتا ہے۔ آپ احرام باندھتے ہیں، فوراً تلبیہ کہنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر ہے، آپ نیت کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، آپ ٹریول کرتے ہیں، ٹریول کرنے کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر ہے، آپ کانشیس ہوتے ہیں، آپ جب جاتے ہیں، ذکر کی بہترین صورت نماز ہے،
نمازوں کی ادائیگی کے لیے کانشیس ہوتے ہیں، آپ تلاوت، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قرآن ہے جس کی تلاوت کرتے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے ذکر قرار دیا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم نے اس ذکر کو نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کرنے والے۔ پھر مختلف مقامات کے اذکار ہیں، تو حج میں ذکر کرنے کا بہت موقع ملتا ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ اذکار کیا اسی حج کے ساتھ لمیٹڈ رہیں گے یا بعد والی زندگی کے لیے بھی؟ اور پھر یہ کہ ذکر کی ایک صورت ہے قولی ذکر، ایک ہے دل کا ذکر، ایک ہے آپ کی اعضاء کا ذکر۔ لیکن مجھے ایسے فیل ہوتا ہے جیسے ہمارے اسلاف نے 7 قسم کے اذکار بتائے ہیں کہ آپ کی آنکھ بھی ذکر کرتی ہے جس وقت آنکھ آنسو بہاتی ہے، آپ کی زبان جب ذکر کرتی ہے وہ تو ذکر کرتی ہے، آپ کے کان ذکر کرتے ہیں جب آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی باتیں سنتے ہو، اور وہ جیسے ابھی آپ کہہ رہی تھیں کہ باتیں جب اللہ تعالیٰ کی کرنے لگو تو لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر وقت ایک ہی بات تو نہیں کرنی، تو اس کا مطلب ہے کہ کانوں کا ذکر کئی لوگوں کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہوتا۔ وی ہیو ٹو تھنک، ہمیں ضرور دیکھنا چاہیے کہ وہ چیزیں دل پر اثر انداز کیوں نہیں ہوتی، تو دل کی سختی کی وجہ سے۔ اچھا خیر، تو کان جو ہے وہ ان کا بھی ذکر ہے، اسی طرح سے آپ کے ہاتھوں کا بھی ذکر ہے۔ آپ جب ہاتھوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کوئی بھی کام کرتے ہیں، آپ اپنی گیجٹس کو جب یوز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے، آپ جس وقت ہاتھوں سے کوئی چیز پکڑتے ہیں، آپ جب ہاتھوں سے کسی خراب چیز کو ریموو کرتے ہیں، اسی طرح سے آپ پاؤں سے چل کے جاتے ہیں، یہ پاؤں کا ذکر ہے۔ اسی طرح سے آپ جس وقت یعنی اپنے بدن سے کوئی بھی کام کرتے ہیں تو یہ بدنی ذکر، تو آپ کو ہر طرح کا ذکر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، تو آپ کی یعنی کلی طور پر آپ کی زندگی ذکر والی زندگی بن جائے۔ بس بہت مارجن ہوتا ہے کہ ہر اینگل سے آپ کا تو ایک لمحہ بھی پھر ضائع نہ ہو اگر آپ نے اتنے ٹارگیٹ سیٹ کیے ہوں۔ دیکھیں یہ جیسے لوگوں کی زندگی میں ایسے مواقع آتے ہیں جب وہ بہت زیادہ یعنی یادوں کے حصار میں ہوتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ۔ جیسے آپ دیکھیں کسی لڑکی کی شادی ہوتی ہے تو جب نئے شادی کے بعد کے دن ہوتے ہیں تو وہ ہر وقت انہیں یادوں میں رہتی ہے اور اسی کے ساتھ آگے بڑھتی ہے، خاص طور پر منگنی کے بعد سے لے کے شادی اور پھر اس کے بعد کا جو سلسلہ ہے۔ بچے کی آمد پر ذکر کی صورت ذرا تھوڑا سا بدل جاتی ہے اور تذکرہ بچے کا زیادہ ہونے لگتا ہے، تو ہم اپنی پریکٹیکل لائف میں بھی دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے یادوں کے ساتھ جینا کیا ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کو ٹاپ پریورٹی پہ رکھیں، کیونکہ اسی کے ساتھ آپ کی زندگی بہتر گزر سکتی ہے۔ آپ جب کہتے ہیں بسم اللہ ہر کام کے آغاز میں، الحمدللہ ہر کام کے اختتام پہ، انشاءاللہ کسی کام کا آغاز کرتے ہوئے، ذکر تو یہ بھی ہے، یاد تو یہ بھی ہے، لیکن اصل میں بات یہ ہے کہ جو زبان پر ہے اس کے ساتھ آپ کا دل بھی اس کی رفاقت اختیار کرے۔ تو حج کے دوران انسان کے لیے مواقع بہت ہوتے ہیں اچھا عمدہ سیکھنے کا اور تجربہ کرنے کا، اور اس کو برت کے وہ لذت جو ملتی ہے انسان کو اور وہ کیفیت جو انسان کو حاصل ہوتی ہے، اس کی وجہ سے انسان کو جو نفع ہوتا ہے تو انسان یعنی اسے محسوس ہوتا ہے کہ نہیں یہ زندگی بہتر ہے۔ لیکن اذکار کے حوالے سے یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ بہت سارے اذکار لوگوں نے خود سے طے کر لیے ہیں۔ مثال کے طور پر جیسے حج کرنے جاتے ہیں تو سب سے پہلے جس وقت آپ بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں اور طواف کے ہر چکر میں آپ مخصوص اذکار کرتے ہیں، پہلے چکر کا ذکریہ دعا، دوسرے چکر اور تیسرے چکر اور چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں میں، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ اذکار نہیں۔ تو یہ بھی ضرور دیکھنا چاہیے کہ ہمیں ہر اس عمل کا اجر ملے گا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے ہو اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہو۔ جو آپ نے کیا اس کا تو اجر ملے گا، جو آپ نے نہیں کیا تو ایسا نہ ہو کہ نیکی برباد ہو جائے اور گناہ لازم ہو جائے۔ تو آپ کوئی ذکر کہیں بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ اسے فکس کریں گے تو ہمیں تو دین کا اختیار کسی نے نہیں دیا نا۔ دین تو وہ ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے۔ اس کے بعد کوئی شخص بھی اچھا عمل کر سکتا ہے، اچھی دعا کر سکتا ہے، اچھا ذکر کر سکتا ہے، لیکن اسے دوسروں کے لیے کیوں لازم کرے؟ تو آپ کوئی بھی دعا کر سکتے ہیں، کسی طرح بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کر سکتے ہیں۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
4 کلمات ایسے ہیں مجھے ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں جن پر سورج طلوع اور غروب ہوتا ہے. سبحان اللہ، الحمد للہ، ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ 4 کلمات کتنے اہم ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح، اس کی حمد، اس کی تکبیر، اس کی تحلیل، یعنی چاروں اپنی اپنی جگہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں. اور الحمدللہ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ تملأ المیزان، کہ الحمدللہ کہنا میزان کو بھر دیتا. اور لا یعنی الہ الا صرف اللہ، ذکر کا کہا نہیں ہے، اس کے فائدے نہیں بتائے ہیں. اتنی ٹیمپٹیشن ہے، اتنی اجر کی امید دلائی ہے. کتنی بڑی بات ہے کہ صرف ایک الحمدللہ کہنا میزان کو بھر دیتا ہے انسان کے لیے. اور لا الہ الا اللہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، افضل ذکر ہے سبحان اللہ. لا الہ الا اللہ. زبان پہ اتنے آسان اور جی. اور نبی صلی میں اللہ اتنے زیادہ. بخاری کی آخری حدیث ہے نا 7563 نمبر. 2 کلمات ایسے ہیں جو زبان پر بہت ہلکے ہیں، رحمان کو بہت محبوب ہیں اور میزان میں بہت بھاری ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو یہ کلمات یعنی کتنا آسان ہے ان کو کہنا. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں ہم دیکھتے ہیں جیسے آپ کا صبح کے وقت، یعنی صبح کے اذکار ہیں، شام کے اذکار ہیں، پھر اسی طرح سے رات سونے سے پہلے کے اذکار ہیں، پھر مختلف مواقع کے اذکار ہیں، بیدار ہونے پہ، آنکھ کھلنے پہ کیا ذکر یعنی کرنا مومن کی ہے. جو زندگی ہے وہ ایک ذکر والی زندگی ہے. ذکر والی زندگی ہے. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے کسی گیجٹ میں اگر میموری نہ ہو تو کیا کریں گے؟ کوئی چیز کچھ بھی اسٹور محفوظ ہوگی نہیں ہوگی، کچھ بھی تو محفوظ کوئی نہیں ہوگی. کیسے سوچ سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر نہ ہو تو ہمارے نیک اعمال پھر ہمارے اعمال نامے میں اسٹور ہو جائیں. یہ والی بات بڑی یعنی امپورٹنٹ ہے. نمازیں تو ہم کہتے ہیں کہ ایک کنیکٹیوٹی، ایک نماز سے دوسری نماز، دوسری نماز سے تیسری، لیکن ذکر بھی ہماری زندگی میں اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہمیں حیات ملتی ہے اسی طرح سے پلانڈ ہوا ہوا ہے. آپ صبح کا یوں ذکر سمجھ ہے، لیں کہ شام کا ہے، حفاظت کی دعائیں، سفر کی دعائیں ہیں، کھانے سے پہلے دعائیں ہیں، اپنے بہت سارے معاملات کو ادا کرنے سے پہلے کی دعائیں ہیں. آپ اپنے نا باڈی پہ غور کر کے دیکھیں. جیسے آپ کا برین ہے، اگر برین کے اندر کوئی یاد نہ رہے، پورا انسان نظر آتا ہے، بات چیت کرتا ہے، کھاتا پیتا ہے، لیکن اسے پتہ ہی نہیں میں کون ہوں، میں کہاں سے آیا ہوں، میرا کیا نام ہے، میرے ارد گرد والے کون ہیں. اور آپ دیکھیں کہ آج دنیا میں بہت زیادہ یہ بیماری عام ہو رہی ہے جی. کہ لوگ جو ہیں وہ اپنی یادداشت کھو رہے ہیں، اور خاص طور پر اولڈ ایج میں ڈیمنشیا جیسے ہو جاتا ہے، اور اسی طرح سے اور بہت ساری ایسی ابھی میں بیماریاں نے ہیں. 3-4 دن پہلے ایک بچے کو دیکھا استاذ، وہ 10 سال کا بچہ تھا، نہ بول سکتا تھا، نہ کھا سکتا تھا، نہ اس کو کچھ بھی نہیں آتا تھا، اس کی کوئی واش روم ٹریننگ. اب یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ نہیں آتا تھا، کچھ بھی نہیں، بلینک بالکل. تو اتنا دل کو دھچکا پہنچا کہ اچھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش بھی ہے، لیکن اگر انسان ایسا ہو تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. دیکھیں جس طرح سے عام زندگی میں آپ یعنی مثال کے طور پر جیسے کوئی نیچرل سائنسز پڑھتا ہے، اگر اس کو بیسکلی اس کی جو بیس لائن کا نالج ہے وہی اسے بھول جائے تو بھلے سے جتنا جی چاہے پڑھ لیں، آپ کا وہ علم آپ کو نفع نہیں دے سکتا. تو اگر آپ کی زندگی میں ذکر نہیں ہے تو آپ اسی طرح کی پلین ہارڈ ڈسک ہے، یعنی آپ کی میموری ہے ہی نہیں. میموری ہے ہی نہیں، تو وہ سب کچھ کیا رہے گا؟ تو یہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یادیں ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اور پھر جو جن لوگوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا سب سے بڑھ کر ذکر کیا ان کی یادیں، یعنی رسول اللہ کی حیات کو دیکھیں نا، کیسے انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد کیا جگہ جگہ ہر مقام پر مخاطب کر کے. اور پھر کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ، مجھے یعنی یادوں میں سے ایک ایسے ہی بات یاد آ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جا رہے تھے تو آپ نے اس وقت یعنی سرزمین مکہ کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ اے سرزمین مکہ، تو اللہ کی زمینوں میں سے مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے. اگر یہاں کے رہنے والے نہ نکالتے تو میں یہاں سے کبھی نہ نکلتا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی زمین، یعنی اس زمین کے بارے میں بھی یہ نہیں کہ یہاں میرا گھر تھا، یہاں میں رہتا تھا، یہ میرا ہوم لینڈ تھا، یہ اللہ کی زمینوں میں سب سے زیادہ محبوب زمین. تو مطلب یہ کہ ہر ایک چیز کا رشتہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑ کے اسے اپنے مائنڈ میں سیو کرنا، یہی دراصل اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اور اس کے ساتھ جینا. تو انسان کی زندگی میں سب سے بڑا خلل تو اسی طرح سے آتا ہے نا کہ اللہ کی بجائے انا آ جائے.
کہ اللہ تعالیٰ نہیں میں. انسان کو اپنی ضروریات یاد رہیں, خواہشات یاد رہیں, اپنے معاملات یاد رہیں, اپنے تعلقات یاد رہیں, اور انسان کو رب یاد ہی نہ رہے. اور جو اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے نا, تو قرآن حکیم میں آتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا میں اس کی دنیا کی زندگی تنگ کر دوں گا. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے. اس وقت انسان کہے گا کہ اے میرے رب تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى. کہ میں تو دنیا میں دیکھنے والا تھا, تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے کَذَلِكَ أَتَتْكَ آیاتنا. اسی طرح تمہارے پاس ہماری آیات آئی تھیں, تم نے انہیں بھلا دیا, آج ہم نے تمہیں بھلا دیا. تو اللہ تعالیٰ کو بھول جانا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اسے اپنی یادوں میں بسانا ہے, ان یادوں کے ساتھ زندگی گزارنی ہے. اس کے بغیر حیات کا سفر اچھا نہیں گزر سکتا. اور حج ہماری ہیلپ کرتا ہے کہ جگہ 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 ہم یاد بھی کرتے ہیں اور پھر ان یادوں کا تجربہ بھی کرتے ہیں کہ مائنڈ, باڈی اینڈ سول کی کیا کیفیت ہوتی ہے. تو ہمیں ایک بیلنسڈ لائف سیکھنے کا موقع ملتا ہے الحمدللہ. جزاک اللہ خیر استاذہ, بہت ہی نفع مند گفتگو تھی, اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں عمل کی توفیق دیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ یہ حج بھی اور ہماری زندگی بھی ذکر والی زندگی ہو, اللہ کی یاد والی زندگی ہو, اور ہم جب اللہ کے ہاں پیش ہوں تو خالی ہاتھ نہ ہوں. اگلے پوڈ کاسٹ میں کسی اور موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم